کرونا وائرس نہ تو معاشی حدود، نہ معاشرتی حدود، نہ ہی کوئی سیاسی نظام اور نہ ہی ثقافتی اقتدار کا احترام کرتا ہے۔ یہ ہمیں سخت ترین تکلیف دے رہا ہے اور سخت سے سخت تکلیف دے سکتا ہے۔ اس وبائی مرض کا سامنا کرنے کے لیے ضروری یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تقریباً ایک ماہ کے لیے کرونا وائرس نے ووہان شہر میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں افراد کو متاثر کیا، جس کے نتیجے میں اسپتال کے ہر بستر پر ایک مریض ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ شہر اور اس کی اسپتال میں بیڈز خالی ہیں اور وارڈز بند ہو گئے۔ چین اس مقام تک کیسے پہنچا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جاننے کے لائق ہے۔ WHO کی انیشل رپورٹ کے مطابق ایک کرونا وائرس کا متاثر شخص تقریباً ایک وقت میں 3 لوگوں کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر اسی اسپیڈ سے وہ 10 گنا پر جاتا ہے تو وہ تقریباً 5 سے 6 دن کے اندر 3500 لوگوں کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتا ہے، اور یہی سب ابھی دنیا میں چل رہا ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے چائنا نے انسانوں کا استعمال ایک بہت بڑی تعداد میں کیا، جس کی مثال شاید ہسٹری میں پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی۔ ایکسٹریم، ڈریکونین، ایگریسو، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے جب چائنا نے اپنا یہ رسپانس لانچ کیا۔ لیکن آج دنیا نے بالآخر جان ہی لیا کہ چائنا نے جو رسپانس دیا تھا وہی آخر کرونا وائرس سے لڑنے کا بہترین طریقہ کار تھا، اور اس رسپانس کا نام لاک ڈاؤن ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ کیا یہ انڈیویجول رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ ایکچولی جو انڈیویجول رائٹس اور پبلک سیفٹی کے درمیان بیلنس ہے وہ ایک ایور چینجنگ ایکویشن ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد دنیا کے تمام ہی ایئرپورٹس پر سخت ترین چیکس لگا دیے گئے، اور لوگوں نے اسے قبول بھی کیا، کیونکہ ہم نے اپنی آزادی کا تھوڑا سا حصہ لوگوں کے بڑے فائدے کے لیے قربان کر دیا۔ اسی طریقے سے چین نے اپنے عوام پر تاریخ کا سب سے بڑا اور انتہائی سخت کوارنٹین مسلط کیا۔ فیکٹریز بند کر دی گئیں، اسکولز بند کر دیے گئے، شاپنگ مال، دکانیں سب بند کر دی گئیں، پبلک ٹرانسپورٹ معطل کر دی گئی، اور تمام لوگوں کو اپنے گھروں میں محصور کر دیا گیا۔ لیکن لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ ان سخت اقدامات سے نہ صرف چائنا نے کرونا وائرس کو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پھیلنے سے بچایا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں بچائیں، اور دوسری طرف اسپتالوں میں کام کرنے والے عملے کے لیے بھی آسانی پیدا ہوئی اور انہیں ریسٹ کا موقع ملا اور اسپتالوں پہ بوجھ کم ہونا شروع ہوا۔ اور یہی چیز ہے جو کہ تمام دنیا کو چائنا سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی پالیسی بنانے کے لیے دونوں طرف سے تعاون درکار ہوتا ہے، جس میں ڈیسیجن میکر اور ڈیسیجن ٹیکر دونوں کو اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر حکومت لاک ڈاؤن کی طرف جاتی ہے اور لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تو اس پالیسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ووہان میں کیا ہوا، جب حکومت نے لاک ڈاؤن کا کہا تو وہاں کے لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ ان لوگوں کی اندر جو طاقت تھی، جو قوت تھی، ان لوگوں نے وہ دکھائی، اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو حکومت نے ان کے فائدے کے لیے ان کو بتایا، اور بالآخر وہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر آج وائرس کا نیا کیس ان کے سامنے نہیں آ رہا۔ جو بھی تمام کیسز وہاں پر اب ہیں وہ سارے پرانے ہیں یا پھر باہر سے آ رہے ہیں۔ ووہان شہر میں لاک ڈاؤن کے بعد لوگ دنوں، ہفتوں اور مہینوں تک اپنے گھروں کے اندر محصور رہے، اور انہوں نے اس کام کو اپنا فریضہ سمجھ کر ادا کیا، اور اسی وجہ سے وہ لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ دنیاوی وبا سے لڑنے کے لیے قوموں کو ایک نیا کانٹریکٹ سائن کرنا پڑتا ہے۔ یہ کانٹریکٹ پولیٹیشنز، بزنس مین اور پبلک کے درمیان میں ہوتا ہے۔ مشکل وقت مشکل فیصلے کرواتے ہیں، اور یہ پاکستان میں ایک مشکل وقت ہے جس میں ہمیں پبلک ہیلتھ اور پبلک سیفٹی کو آگے رکھنا ہے، پہلے رکھنا ہے، اور سیاست کو ہم نے اس بیچ میں نہیں لے کر آنا۔ دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ حکومت کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر پر ہر ممکن طریقے سے عمل کیجیے۔ باہر جانے سے پرہیز کیجیے، اپنے گھروں کے اندر رہیے تاکہ یہ وائرس آپ لوگوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ یہ ایک شخص سے دوسرے اور دوسرے سے 10 لوگوں تک پہنچتا ہے، اور اس کا پھیلاؤ اتنا تیز ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔ تو جتنا آپ لوگ کم باہر جائیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کا چانسز کم ہے کہ آپ تک یہ وائرس پہنچے اور آپ لوگ اس سے متاثر ہوں۔